عفنان صاحب یہ بتائیے گا، معاہدہ ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن میں خیبر پختونخوا میں، اور کسی بات پہ معاہدے نہیں ہوتے، یہاں وہ چڑھائی کرتے ہیں یا آپ لوگ ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، لیکن اس بات پہ معاہدہ ہو گیا کہ سینیٹرز جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے منتخب کر لیے جائیں، جس کو ایک سائڈ تو کہہ رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور اس سے جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ ختم ہوگی، لیکن یہی آرگومنٹ اس کے اگینسٹ بھی جا رہا ہے کہ یہ تو پکی ہارس ٹریڈنگ ہوگی نا، کہ جو امیر لوگ ہیں، مرزا افریدی ہے، طلحہ محمود ہے، ان کو جو ٹکٹس ملے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ تو صرف پیسے کی بنیاد پہ ملے، ان کا پارٹیوں سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا، آپ کے خیال میں ورکرز پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس چیز کے خلاف رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کی ہارس ٹریڈنگ اس لیول پہ ہو کہ آپ کے ایم پی ایس پیسے لے کے ٹکٹ بیچیں، اس لیول پہ ہو یا کسی بھی لیول پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، لیکن اس لیول کے اوپر کہ 15-20 یا ایک کوئی بکرا منڈی لگ جائے اور لوگ کھڑے ہوں اور وہ اپنے اپنی ٹکٹیں بیچ رہے ہوں، تو جیسا آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے، مطلب یہ والا کام پنجاب میں نہیں ہوتا، یہ والا کام سندھ میں نہیں ہوتا، جہاں پہ آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دیتی، لیکن جہاں پہ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل سسٹم ویک ہے، وہاں پہ آپ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کے کتنے سارے ایم پی ایس جو 2018 والا تھا اس میں بک گئے تھے۔ تو اب جہاں اس طرح کا ماحول ہو وہاں پہ پھر ظاہر ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ آپس میں افہام و تفہیم سے معاملہ کر لیں، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بینس والا سین ہو جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی، دیکھیں پی ٹی آئی کے جو 6 بنے ہیں ان میں جو ایک ہے جو جن کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، ان کو اگر آپ رکھ لیں مثال کے طور پہ، 1-2 اور بھی ہیں جو اگر آپ سارے 11 دیکھیں تو میرا خیال ہے 8 یا 7 ایسے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے مطلب کہ پارٹی کی الائنمنٹ کی وجہ سے ہی ان کو ٹکٹیں ملی ہوں گی، میرا اپنا اسسمنٹ یہ آگے تو نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت جو 3 ورکرز بڑے اہم ہیں پی ٹی آئی کے، ان تینوں نے اپنے کاغذات بھی جمع کروائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے۔ اگر 3 ہیں ان کی 6 سیٹوں میں سے تو 50% تو ہو گیا نا، اور باقی جو 50% ہے اس میں سے ایک امیر آدمی کو ٹکٹ گیا اس لیے کہ اس نے دے کے پرووائڈ کی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو یہ بنیاد ٹھیک ہے کہ اس بندے کے پاس پیسہ ہے اس کو ٹکٹ دے دو، اور بھی بہت تمام سیاسی جماعت، آپ کی جماعت بھی یہ کرتی ہے، آپ پنجاب کی آپ نے بات کی، پنجاب میں اگر فرض کریں 25 سیٹیں ہیں تو اس میں سے آپ نے 20 ورکرز کو دی، 5 اگر آپ دیتے ہیں پیسے کی بنیاد پہ، یہ فیئر ہے؟ اس بات کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو جسٹیفائی اس لیے کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ پیسے کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آپ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی آپ الف لیلا کی کہانی سنا دوں، لیکن حقیقت چاہیے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی پارٹی کے اندر فنڈ دے رہا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ یہ مہنگا کام ہو چکا ہے سیاست کرنا کہ یہ مطلب اب مثال کے طور پہ، اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ اس طرح کی ایوالو ہو گئی ہیں بدقسمتی سے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ الیکشن لڑیں، اگر آپ جھنڈے نہیں لگا سکتے، آپ پوسٹر نہیں لگا سکتے، آپ اپنی کیمپینز نہیں چلا سکتے، آپ لوگوں کو جب آپ سے وہ ملنے کے لیے آئے آپ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ ان کو چائے نہیں دے سکتے، آپ دفتر نہیں کھول سکتے، تو وہ پھر آپ کو ووٹ بھی نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نظر ہی نہیں آئے، آپ کا تو کہیں ہمیں پوسٹر ہی نہیں نظر آیا، آپ کو کہیں بینر ہی نظر آیا، ہم آپ کو کہاں سے ووٹ دیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ والی تمام باتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے پھر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے مکس، کچھ لوگوں کو آپ کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ پارٹی بھی آپ نے چلانی ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اصولی طور پہ تو ورکرز کا حق زیادہ ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے اور ایمانداری سے کی ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سیاست پیسے سے چلتی ہے، جو بات درست ہے، اور ایسے لوگوں کی پارٹیوں کو، ہر پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہو۔ تو چلیں یہ بات یہاں تک، اس کے بعد تو اس پہ کوئی بات کرنے کا مزید فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھ کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کے معاملات پہ، جیسے کہ آپ کا امیر آدمی بھی منتخب ہو جائے، میرا امیر آدمی بھی منتخب ہو جائے، اس پہ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت بھی ہو سکتی ہے، باقی جو اہم ایشو ہیں اس ملک کے، غریب کا کیا حال ہو گیا، سطح غربت سے کتنے لوگ نیچے ہیں، مہنگائی کتنی زیادہ ہے، بے روزگاری کتنی زیادہ ہے، کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ چلے گئے ہیں، ان کا نظام تعلیم کا، نظام صحت کا خیال انہوں نے کرنا ہے۔ ایسی چیزوں پہ عوام کے فائدے کے لیے، پارٹی فائدے کے لیے، سیاست کے لیے تو آپ لوگوں نے اکٹھے بیٹھ گئے، عوام کے فائدے کے لیے اکٹھے منیمم کامن ایجنڈا کیوں نہیں بنتا؟ دیکھیں آپ کی بہت اچھی بات ہے، اور ہم نے یہ منیمم کامن ایجنڈا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں بنایا تھا، مگر اس کے بعد بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کا جو آیا معاملہ، انہوں نے سیاست اپنے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔
کہ جی ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر پورا نیریٹو بلڈ کر لیا. اب ہم تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، مطلب میں آپ کو کتنی لمبی آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ یہ والی بات، پچھلا پرائم منسٹر تب بھی کہی، اس دفعہ بھی کہی، اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر تب بھی کہی، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ کہہ چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب 2014 میں ان کے گھر گئے بنی گالا، اور انہوں نے کہا میرے گھر کی روڈ بنا دیں، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دو ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. ہم یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک منیمم کامن ایجنڈا ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی عملداری کے لیے ایک منیمم کامن ایجنڈا بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمام میجر سٹیک ہولڈرز جو ایک آن بورڈ ہو. اگر وہ نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. اچھا، تو میجر سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اس پہ تو چاروں ملی ہیں نا پارٹی، سینیٹر منتخب. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مفادات ہیں نا، یہ جو پارٹی کے مفادات ہیں نا، یہ عمران دیکھیں 2021 میں بھی ہو گئے تھے یہ والا کام، جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی. ان چیزوں پہ ہم سے بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کوشش کریں کہ کوئی اور معاملہ حل کرنا، مطلب آپ کو پتہ ہے وہ کہتے تھے میں ان سے ملوں گا نہیں، ساتھ والے کمرے میں آگے بیٹھ جاتے تھے. جنرل باجوہ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ آ جاؤ اپوزیشن سے مل لیں، وہ کہتا تھا میں نہیں ملوں گا. اچھا چلیں، یہ اس بات کا ذکر تو بہت بار ہو چکا ہے، جنرل باجوہ جانے، آپ جانے اور خان صاحب جانے، آپ نے بھی باجوہ کے ساتھ بڑی اچھائیاں کی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس وقت، آپ بارشیں ہوئی ہیں، 178 لوگ پاکستان میں مارے گئے ہیں، تو یہ اس پہ آپ نے کہا پی ٹی آئی والے نہیں بیٹھتے سوائے اس معاملے کے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بھی جو جھگڑا ہے پانی پہ اور نہروں پہ، اور پھر یہ جو مانسون کی بارشیں کا ایسا فنومینا ہے اس خطے میں ہے، ہمالیہ کے ارد گرد جو ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، مانسون کا میں سے بات کر رہا ہوں، اس کے لیے ریزروائر بنانا، اس تک پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے، صرف پنجاب پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، پنجاب کے پی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ تو ہماری تاریخ ہے، تاریخ میں ایسے کام ہوئے ہوئے ہیں، بالخصوص جو ڈکٹیٹرز تھے، کیونکہ اس کا ظاہر آپ کو قاعدہ قانون تھا نہیں جس کا وہ تو پنجاب کے خلاف ہی ہوا نا، جو بھی ہوا پنجاب کی 3 دریا دیے گئے انڈیا کو. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے بعد کی میں 80s کی بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے کام ہوئے جس کی وجہ سے ٹرسٹ خراب ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور وہ پھر جب آپ ان سے بات سندھ والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ والے ایونٹس کو کوٹ کرنا شروع کر میں اگر غلط نہیں سمجھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی اس سے سندھ کے اندر مسٹس ہے. دیکھیں میں وہ ایک پرانی بات ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں مسئلہ ہوا تھا، سوری بھٹو نہیں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا تھا مسئلہ، تو اس میں پھر یہ پانی روکا گیا تھا. تو مطلب یہ میں ان کی آپ کو ان کی سائڈ آف دا اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، جو وہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے علم میں ہے یہ والی بات کہ انہوں نے کہا تھا جب تک ہمارا پورا نہیں ہوگا ہم نیچے نہیں جانے دیں گے. وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تھا. تو اور بھی کچھ چیزیں وہ کوٹ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو سی سی آئی ہے، جس کے اوپر آپ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے معاملات طے کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ والی بات سمجھنی پڑے گی کہ 102 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے تھرو دیز چینلز. 102 ملین ایکڑ، 102 ملین ایکڑ فیٹ. 8 ملین ایکڑ فیٹ منگلا ہے، 8 ملین تربیلا ہے، 7 یا 6 ملین منگلا ہے. ٹھیک، یہ آپ سٹور کر لیتے ہیں. اور باقی جو چھوٹے ڈیم ہیں آپ اس میں میکسیمم بھی کر لیں تو وہ آپ کا 5-6-7 ملین ایکڑ فیٹ آپ اور میکسیمم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سٹور کریں گے تو نیچے جو ہمارا جو سمندر والا ایشو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے سارا معاملات دیکھے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ جو بھاشا ڈیم ہے نا اس کے اوپر ہم فوکس کر لیں، کیونکہ یہ بالکل کنٹروورشل نہیں ہے، یہ بلڈ ہو رہا ہے، ڈیم سیکشن بن رہا ہے اس کا، اور یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے ہم اپنی کم از کم تقریباً 7 سے 8 ملین ایکڑ فیٹ اور بڑھا لیں گے. یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے ابھی ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو ہم تقریباً اس کا 30% ہم اور مزید ایڈ کر لیں گے. نہیں دیکھیں، ہاں سوری، یہ دیکھیں ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے جی کالا باغ ڈیم بنا لیں. میں کالا باغ ڈیم کی بات نہیں کر رہا، ایک چیز ہمارے پاس ہے جو نان کانٹروورشل، میں صرف مانسون کی بات کر رہا ہوں. مانسون بارشوں کا پانی ہے، اور دیکھیں اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، یہاں پہ اربن فلڈنگ ہو رہی ہے اب، اور اب تو چکوال جیسا چھوٹے شہر میں بھی. تو یہ اس پانی کو محفوظ بنانا، اس کو یہ بارشوں کا جو پانی ہے اربن فلڈنگ نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس پہ بھی اعتراض ہوگا. نہیں دیکھیں چھوٹے ڈیم چکوال میں تقریباً 5 ڈیم ہیں. چکوال میں ایک بڑا ڈیم بھی بن سکتا ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک ہے ادھر ایک پاسبلٹی ہے. اسی طرح باقی جو پنجاب کے اضلاع میں بہت ڈیم چھوٹے بہت سارے ڈیم بنے ہوئے ہیں، اس طرح سندھ میں بھی بہت سارے بنے ہوئے ہیں. چھوٹے ڈیم بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے جب آپ کا ایک بڑا ریزروائر آپ نے بنانا ہو. ٹھیک. اب بڑا ریزروائر اس وقت ایک ہی بن رہا ہے اور وہ بھاشا ہے، اور اس کے اوپر کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. ایک وہ اور دوسرا مہمند،
یہ دونوں بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. تو یہ ہمارا اچھی خاصی کیپیسٹی بڑھا دیں گے. اس کے بعد جب یہ بن جائیں گے پھر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا. ٹھیک، بہت شکریہ